عظیم محقق، مفسر، محدث، مجاہد، فقیہ اور محتمم، گوناگو صفات کے مالک شخصیت کی جو سب سے بڑی صفت ہے، جو سب پہ فوقیت رکھتی ہے، وہ ہے حسن خلق سے مرصع ہونا۔ عموماً اداروں کے محتممین ایک الگ شان، بان اور آن رکھتے ہیں۔ لوگوں کا ان سے ملنا دشوار ہوتا ہے۔ ان کے تلامذہ اور شاگرد بھی ان سے ملنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے فیصلے وہ خود کرتے ہیں اور اپنے محتممین سے مل نہیں پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ گویا کہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طرح تھے کہ ہر صحابی سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ یہ مجھے توجہ دیتے ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ہر صحابی یہی سمجھتا تھا۔ تو آج کی جو شخصیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ ہر طالب علم مدرسے کا یہ سمجھتا ہے۔ میں نے خود کئی طالب علموں سے مل چکا ہوں جامعۃ الرشید کے، کئیوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ محبت یہ ہم سے رکھتے ہیں۔ یہ ایک نہیں کئی طالب علموں سے میں نے سنا۔ اور جب ملتے ہیں تو طالب علم کوشش کرتا ہے کہ سلام میں پہل کروں، لیکن استاد صاحب وہ سلام میں پہل کرتے، کسی طالب علم کو موقع نہیں ملتا پہل کرنے میں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور دوسری خوبی جو حسن خلق کی وجہ سے ہی ہے وہ ہے مشورہ کرنا۔ وہ ہر چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے فیلڈ کے ماہرین سے، شعبے کے ماہرین سے وہ مشورہ کرتے ہیں۔ تقریباً 2003-04 کی بات ہے، انہوں نے کہا، سب طلباء کو جمع کیا، ادارے کو جمع کیا اور یہ کہا کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دے کہ بھائی آؤ تم دینی تعلیم حاصل کرو، ہمیں ضرورت نہیں تمہاری زبان سمجھنے کی، تمہارے معاشرے میں جو تم رہن سہن ہے اسے سمجھنے کی، بلکہ تم آؤ، ہم تمہارے محتاج نہیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ یہ خلا جو عوام اور علماء کے درمیان آ رہا ہے، دینی لوگوں اور آزاد خیال لوگوں کے درمیان جو خلا، اور یہ مزید بڑھے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ان کی زبان سمجھی جائے، ان کی تعلیم سمجھی جائے، ان کی بول چال سمجھی جائے، اسی انداز میں ان کے ساتھ بات کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، ان سے بات کی جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ دوسری راہ ہم اختیار کریں گے۔ اسی دوسری راہ کے اختیار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے طلباء پر اس وقت میٹرک، مڈل یہ تعلیم ضروری قرار دی۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے اب تقریباً یونیورسٹی بن گئی ہے۔ علی ہلال بہت اچھا لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جامعۃ الرشید کی جانب سے ہر سال اپنے فضلاء کو ایک چھت تلے جمع کرنے کے لیے فضلاء تربیتی اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں شرکت کے لیے ملک کے دور دراز سے فضلاء پہنچتے ہیں۔ اس اجتماع میں فضلاء کو اپنے اساتذہ اور ہمدرد ساتھیوں سے ملنے کا موقع میسر آتا ہے، اور ایک ہی چھت تلے پڑھنے والے اپنے سینئر و جونیئر ہم فکر و ہم نظر ساتھیوں سے تعارف بھی ہو جاتا ہے۔ جامعہ کے فاضل باہمی ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال جانتے ہیں، تدریس، خطابت، امامت اور دیگر میدانوں میں عمل کے اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کو سنتے ہیں، مادر علمی کے سائے میں مل بیٹھ کر سکون پاتے ہیں، مادر علمی کے آنگن میں گئے وقتوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر مادر علمی کی آنچل کی لمس محسوس کرتے ہیں، جس کے ان کی نفسیاتی و فکری سطح پر گہرے اور نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہیں فکری تقویت اور روحانی و معنوی سہارا ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جب ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ قومی سطح پر سیاسی و فکری تناؤ کی کیفیت بھی بڑھ رہی ہے، سیاسی وفاداریاں فروخت ہو رہی ہیں، معاشرتی سطح پر نظریاتی کشمکش عروج پر ہے۔ ایسے میں دینی مدارس کے فضلاء کی معاشرتی ضرورت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ بھانت بھانت کی بولیوں، نئے تقاضوں، غیر متوقع فتنوں، چیلنجوں اور سمجھ بوجھ و فکر و نظر کے بدلتے ہوئے زاویوں کی
الجھنوں میں ایک بے نسبت فاضل کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ دینی مدارس کے فضلاء پر ایک فکری چھت اور رہنمائی کا احساس میسر نہ ہو تو معاشرہ کی وحدت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اپنے فضلاء کو ایک لڑی میں پرونا وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے۔ جامعۃ رشید کی قیادت نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے اور انہیں ادراک ہے کہ اس نوعیت کے اجتماعات فضلاء کے دلوں کی آواز اور امنگوں کی ترجمانی ہے۔ دینی مدارس کے فضلاء کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو مادر علمی کی عدم توجہ اور اداروں کی بے رغبتی کے باعث گمنامی کا شکار ہو کر وقت کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہزاروں فضلاء کٹی پتنگوں کی طرح فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ انہیں سجائی نہیں دے رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ نفسا نفسی کے اس ماحول کے اثرات فضلاء کو محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ وہ مادر علمی سے نسبت کی تجدید کے منتظر اور خواہش مند بھی ہے، مگر ان کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہے۔ المیہ مگر یہ ہے کہ بیشتر دینی مدارس مہنگے ہوٹلوں میں سیمینارز منعقد کرنے اور دیگر پروگراموں پر بھاری پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر اپنے فضلاء کو مدعو کرنے، انہیں 2 گھڑیاں ایک ساتھ بٹھانے کا موقع فراہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بلکہ اب تو حد یہ بھی ہو گئی ہے کہ پروٹوکول کے بخار میں مبتلا بیشتر مدارس نے تو اجنبیت کی دیواریں کھڑی کر دی۔ ان پر ایک اشکال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک الگ بورڈ بنایا، یہ وحدت کو چیلنج کرنا تھا، وحدت میں دراڑ ڈالنی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہی ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اسے ہی یقین کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہاں جو انہوں نے بورڈ بنایا اور الگ راہ اختیار کی، اسے وہ الگ راہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی عرصہ سے ہم کوشش کر رہے تھے اور ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم صرف اس نظریے کے تحت پر، اس فکر کے ساتھ ہم لوگوں نے اس تعلیم کی بنیاد رکھی ہے کہ وقت کے چیلنج کو سمجھا جائے۔ وقت کے چیلنج سے نبرد ازما ہم اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم یہ راہ اختیار کریں، اور اس راہ کو اس لیے انہوں نے چنا ہے۔ مولانا منظور احمد مینگل دامت برکاتہم العالیہ کا قول ہے کہ اگر اس وقت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر نازل ہو جائے اور وہ اعلان کرے کہ میں جبریل علیہ السلام ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایجنسیوں والا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے اور الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، کڑوی بات ہوتی ہے، جسے لوگ قبول نہیں کرتے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے لفافہ لیا ہوا ہے اور یہ ایجنسیوں والا ہے، تو ان پر بھی یہ بھپتی کسی گئی۔ نیتوں کے حال سے اللہ واقف ہے، لیکن شریعت ظاہر پر فیصلہ دیتی ہے، تو ظاہر یہی ہے۔ ان کے خلوص کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھ کے جو قریب رہے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ان کے اخلاص میں شک نہیں ہے، وہ اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اور جلد ہی یہ ثابت ہو جائے گا کون حق پر ہے کون نہ حق۔ اور اب تک اگرچہ انہوں نے اپنا الگ بورڈ بنایا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھا۔ یہی اکابرین، ان کو ہی اپنے اکابرین سمجھ رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ وغیرہ، جو ان کے اکابرین ہیں، دیوبند کے اکابرین ہیں، انہیں، اور اب جو اجتماع ہوا سود کے خلاف، اس میں سب نے دیکھ لیا کس طرح اتحاد سے بیٹھے ہوئے، تو یہی اتفاق میں ہی برکت ہے۔ اس اتفاق کی ردا کو ہم تھامیں گے، اس رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم کامیابیاں سمیٹیں گے، ورنہ ہر ایک اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کو ہی اپنی مسجد سمجھے گا اور دوسرے کو اپنے خلاف سمجھے گا، تو دشمن کے لیے ہمیں شکست سے دوچار کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔